فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 7 اور پیج نمبر ہے 210، اور اس سلسلے میں جو یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، ہم پہنچ چکے ہیں فصل نمبر 50 پر، اور یہ ریکارڈنگ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے، اور فصل نمبر 50 کا جو عنوان ہے وہ ہے عیب۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے 3009 نمبر ہے عنوان کا، اور عنوان ہے لائق مبارکباد ہے وہ شخص۔ اس سلسلے میں قرآن آیات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے احادیث کی روشنی میں اس کو لائق مبارکباد ہے وہ شخص کو بیان کیا گیا ہے۔ 14231 پہ لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیوب دوسروں کی عیوب گیری سے باز رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 69، صفحہ نمبر 380، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 176۔ پھر نمبر آ گیا 14632۔ 14632 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیوب اس کے مومن بھائیوں کی عیب گیری سے روکے رکھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور بہار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 126 ہے۔ یعنی یہی حدیث پہلے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے سے تھی، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہار الانوار سے ہے۔ اگلی نمبر پہ آ جائیں 14633۔ افضل ترین ہے وہ شخص جسے اس کے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم میں بھی موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے 14634۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عیب گیری سے پہلے اپنی عیب گیری کرے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 249، فروع کافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 243۔ اب آ جائیں 14635 پہ، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 215، اس کے علاوہ جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 266، اور تحت العقول میں صفحہ نمبر 268۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیوب کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اب آ جائیں اگلی حدیث پہ 14636۔ اے خدا کے بندے، جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے وہ بخش دیا ہو۔ اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس سے تجھے عذاب ہو۔ لہٰذا تم میں جو شخص کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہو اسے ان کے اظہار سے باز رہنا چاہیے، اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس امر کا شکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے جن میں دوسرے مبتلا ہیں، کسی اور طرف اسے متوجہ نہ ہونے دے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 215۔
اس کے علاوہ جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 266 اور اسی کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 14 14637 پہ حدیث ہے جو بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 47 سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں سے اقتباس: جو عیب تم اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو دوسروں کے بارے میں اس قسم کی عیب گیری سے باز رہو۔ جس قسم کے گناہ کا تم خود ارتکاب کرتے ہو دوسروں کے اس قسم کے گناہ سے ناراض نہ ہو۔ اگلی حدیث ہے 14638 جو عیب تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تمہیں لوگوں کی عیب گیری سے باز رکھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 43183۔ اگلی حدیث ہے 14639 اپنے جو عیوب تم جانتے ہو وہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے ہلاک کر دیں گے، یا بر روایتیں وہ تمہیں دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے باز رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث ہے 14640 جو لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے عیوب کو ظاہر کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14641 ترجمہ: آقاؤں کی مانند دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھو بلکہ غلاموں کی طرح اپنے عیوب کی طرف نگاہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 284۔ 14642 عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھے اور دوسروں کے عیوب سے نابینا رہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو غفلت اور باب ہے چشم پوشی۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ موضوع کا نمبر ہے 310 اور عنوان ہے اپنے عیوب پر نگاہ رکھنے والا۔ 14643 جو اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں سے غافل رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث تھی اور بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 47 ہے، اور جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 236 پر بھی بیان کی گئی ہے۔ اگلی حدیث حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے 14644 پہ جو اپنی لغزشوں کو دیکھتا ہے دوسروں کی لغزشیں اس کے نزدیک حقیر ہوتی ہیں۔ 14645 پہ ترجمہ: جو شخص اپنے عیوب پر نگاہ رکھے گا وہ دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 349 ہے۔ 14646 لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ اگر تم عقل مند ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اپنے اس قدر عیب ہیں جو تمہیں کسی کی عیب جوئی سے باز رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14647 جو اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھتا ہے وہ کسی اور کی عیب جوئی نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14648 پہ حضرت علی علیہ السلام کی ہی غرور الحکم سے حدیث ہے کہ انسان کی عقل مندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو جانتا ہو، جبکہ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے غافل ہو۔ 14649 پر اسی سلسلے کی اسی موضوع کی آخری حدیث ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی میں سب پائی جائیں یا ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو وہ اس دن اللہ کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس وقت تک عیب گیری نہیں کرتا جب تک وہ عیب اپنے سے دور نہیں کر لیتا، کیونکہ جب وہ اپنے کسی عیب کو دور کرتا ہے تو پھر دوسرا عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور انسان اپنے عیوب کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انسان کی مصروفیات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں مصروف رہے
اور دوسروں کے عیوب سے باز رہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 69 ہے اور صفحہ نمبر 389 ہے، اور ایک اور جلد ہے جلد نمبر 70 اور 243 اور جلد نمبر 75 پہ صفحہ نمبر 39 اور 46۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ موضوع کا نمبر ہے 3011، لوگوں پر تانا زنی نہ کرو۔ 14650 پہ جس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ لوگوں پر تانا زنی کرنے اور اپنے آپ کو فریب دینے سے بچو، ورنہ تمہارے گناہ بڑے ہو جائیں گے اور ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اس سے اگلی حدیث ہے 14651، اے برائی کے بندوں، دوسرے لوگوں کو تو محض گمان کی بنا پر لعنت ملامت کرتے ہو اور اپنے آپ کو یقین کی بنا پر لعنت ملامت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 14 اور یہ صفحہ نمبر 305 ہے۔ اگلی حدیث 14652 پہ جس عیب کا تم خود ارتکاب کرتے ہو اس پر دوسروں کی عیب گیری نہ کرو، اور جس گناہ کی اپنے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے اس پر دوسروں کو سزا نہ دو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14653 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے ہر ایک دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں درخت کا تنا یا بر روایت ستون بھی نہیں دیکھ پاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کنز العمال حدیث نمبر 144141۔ 14654 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی۔ مجھے اس شخص پہ تعجب ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے عیوب کو تو برا سمجھتا ہے حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ عیبدار ہوتا ہے اور وہ اپنے عیوب کو نہیں دیکھ پاتا۔ 14655 پہ ترجمہ، جو شخص دوسروں کے عیوب کو دیکھ کے ناک بھون چڑھائے اور پھر انہیں اپنے لیے پسند کرے تو وہ سراسر احمق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر ہے 49 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 349۔ 14656 پہ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں سے نابینا بنا رہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14657 پہ جو اپنی لرزشوں کو چھوٹا سمجھتا ہے دوسروں کی لرزشوں کو بڑا جانتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 202 اور قول مؤلف ملاحظہ ہو مداہنت یعنی فریب کاری باب خود فریبی میں۔ اگلا موضوع ہے 3012 پہ انسان کے لیے اتنا عیب ہی کافی ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ 14658 انسان کے لیے اتنا ہی عیب کافی ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیوب کو دیکھتا ہے جن عیوب سے اپنی ذات کے لیے اندھا بن جاتا ہے، لوگوں کو ان عیوب پر طعنہ و تشنیع کرتا ہے جن کے ترک کرنے کی خود قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے ہم نشین کو ایسی باتوں سے دکھ پہنچاتا ہے جو اس کے کام کی نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 47۔ 14659 انسان کے لیے اتنا عیب ہی کافی ہے کہ لوگوں کے ان عیوب کو جانے جن کو خود اپنے لیے بھلائے ہوئے ہو۔ جو عیوب اس کے اپنے اندر ہیں دوسرے لوگوں کے ویسے ہی عیوب سے شرم و حیا محسوس کرے، اپنے ہم نشین کو ایسی باتوں سے دکھ پہنچائے جو اس کے کام کی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 47 ہے۔ 14660 انسان کے لیے اتنا عیب کافی ہے کہ لوگوں کے ایسے عیب دیکھے جو اس کے اپنے اندر پائے جائیں،
لیکن خود ان سے آنکھیں بند کر لے، یا لوگوں کو ایسے گناہوں سے روکے جن سے اجتناب کی خود قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے ہمنشین یعنی ساتھیوں کو ایسی باتوں سے تکلیف پہنچائے جو اس کے کام کی نہیں ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر ہے 393۔ 14661 انسان کی حماقت و بد دماغی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیوب کو دیکھے جو خود اس میں پائے جاتے ہوں لیکن انہیں مخفی رکھتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14662 انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں پر تو ناک بھوں چڑھائے لیکن خود ان کا مرتکب ہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14663 انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب سے تو بے خبر رہے لیکن لوگوں کو ان عیوب پر طعنہ و تشنیع کرے جن سے خود باز رہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 3013 سب سے بڑا عیب۔ 14664 اگر تمہارا دل لوگوں کی اصلاح کی طرف مائل ہو تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرو۔ اگر دوسروں کی بہتری میں مشغول ہو جاؤ لیکن اپنی اصلاح نہ کر سکو تو اس سے بڑھ کر کوئی اور عیب نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14665 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو جو خود تمہارے اندر موجود ہو۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 269 ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 87 ہے اور صفحہ نمبر 13 ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 353 ہے۔ 14666 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے اپنے عیب خود اس پر مخفی رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 91۔ 14667 انسان کا اپنے عیوب سے بے خبر رہنا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14668 بدکاری تمام برے عیوب پر حاوی ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 371 حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اور اس کتاب میں ہے بدخلقی تمام برے عیوب پر حاوی ہے۔ 14669 بخل تمام عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھینچ کر جایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 378۔ اگلا موضوع ہے 3014 پہ اور اپنے عیوب پر مواخذہ کرنے والا۔ 14670 ترجمہ جو شخص عیوب پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14671 ترجمہ جو شخص عیوب پر اپنے نفس کا محاسبہ کرے وہ اپنے تمام عیوب سے باخبر ہو جائے گا، اپنے تمام گناہوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اپنے عیوب کی اصلاح کر لے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14672 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگوں کو ناراض کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی بہت بڑی گھبراہٹ سے اپنی امان میں رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے۔ 14673 پہ جو حدیث ہے وہ غرر الحکم سے حضرت علی علیہ السلام سے لی گئی ہے۔ اپنے عیوب سے مطلع ہونا تجھے ننگ و عار سے بچائے گا۔ 3015 پہ جو موضوع ہے وہ ہے عیب پوشی۔ 14674 اس کا نمبر شمار ہے حدیث کا، اور حدیث کا ترجمہ ہے جو شخص کسی مومن کی کسی برائی کو چھپائے تو ایسا ہے گویا اس نے زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 6388۔ 14675 پہ جو شخص کسی مومن کی کوئی رسوا کن برائی چھپائے تو گویا اس نے کسی زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکالا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث 6387 اور مذکورہ دونوں روایتوں سے ملتی جلتی روایات میں احادیث کا جو نمبر دیا گیا ہے 6379 6385 6386 اور 6395 شامل ہیں۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 14672 پہ یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مومن کی برائی کی آگ بجھائے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث نمبر ہے 6380۔ 14677 کا ترجمہ جس شخص کو اپنے کسی بھائی کی برائی کا علم ہو جائے اور وہ اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 239، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 14678 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں کوئی برائی چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث نمبر ہے 6382 6383 6389 6390 6391۔ 14679 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھے اور اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث نمبر 6392 6393 اور 6394۔ اب اگلے نمبر شمار پہ آ جائیں 14680 اور اس پر جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ بھی کنز الامال کی حدیث نمبر 44154 پہ۔ ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ خداوند اعلیٰ میرے عیبوں کو چھپائے، میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ 14681 ترجمہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کئی قسم کے عیب پائے جاتے تھے لیکن وہ دوسروں کے عیب بیان نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے عیوب بیان کرنے سے خاموش کرا دیا۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں پر ان کا ایک بھی عیب ظاہر نہیں تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں بظاہر کوئی عیب نہیں تھا لیکن وہ دوسروں کے عیوب کو بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مخفی عیوب کو ظاہر فرما دیا اور وہ انہی عیوب سے پہچانے جانے لگے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار اور جلد نمبر ہے 213۔ 14682 اس پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے جس قسم کا عیب تم خود اپنے بارے میں جانتے ہو اپنے بھائی کے اسی قسم کے عیب کو چھپاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14683 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ایک مومن کی طرف سے دوسرے مومن پر واجب ہے کہ اس کے 70 کبیرہ گناہوں کو چھپائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 74 ہے اور صفحہ نمبر 322 ہے، کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 207 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو غیبت باب ہے برائی کا عام کرنا۔ اب آ جائیں 3016 پر جو موضوع ہے ایوب کا ہدیہ۔ 14684 پہ حدیث ترجمہ میرا محبوب ترین بھائی وہ ہے جو مجھے میرے ایوب کا ہدیہ دے، مجھے میرے ایوب سے مطلع کرے۔ از مترجم امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 74 ہے اور صفحہ نمبر 282 ہے اور جلد نمبر 78 اور 249 پر بھی یہی حدیث بیان کی گئی ہے۔ 14685 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ حدیث جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے نزدیک قابل ترجیح وہ شخص ہونا چاہیے جو تجھے تیرے ایوب کا ہدیہ دے،
مطلب تجھے تیرے عیوب سے مطلع کرے اور اس بارے میں تیری مدد کرے، یعنی عیبوں کے دور کرنے میں تیرے ساتھ تعاون کرے۔ اگلی حدیث 14686 پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہونا چاہیے جو تجھے راہ راست کی ہدایت دے اور تیرے عیب تجھ سے کھول کر بیان کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14687 پہ تیرے نزدیک خطا کار ترین وہ شخص ہونا چاہیے جو تجھے تیرے عیبوں سے مطلع نہ کرے اور تجھ سے بہت ہی نرم رفتاری سے کام لے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14688 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے جو تیرے سامنے تیرے عیب ظاہر کرے وہ تیرا دلی دوست ہے اور جو تیرے عیب تجھ سے چھپائے وہ تیرا دشمن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14689 پہ جو تیرے عیب تجھ سے چھپائے اور تیری غیر حاضری میں تیری عیب گیری کرے وہ تیرا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہ۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14690 پہ جو تیرے سامنے تیرے عیب بیان کرے وہ تیری غیر حاضری میں تیری حفاظت یعنی پاسداری کرے گا اور جو تیرے سامنے تجھ سے فریب کاری کرے اور تجھے تیرے عیب نہ بتائے وہ تیری غیر حاضری میں تیری عیب جوئی کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14691 جس نے تجھے تیرے عیبوں سے باخبر کیا اس نے تیری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14691 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے جس نے تجھے تیرے عیبوں سے باخبر کیا اس نے تیری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14692 پہ تم میں سے کسی کو اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے وہ ڈرتا ہے صرف یہ امر مانے ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویسا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا اس طرح تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پر سمجھوتا کر رکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 113۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ہدیہ باب ہے افضل ہدیہ، نیز مداحنت یعنی فریب کاری اور باب ہے بھائیوں سے فریب کاری۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں 3017 پہ جو موضوع ہے وہ ہے عیب جوئی، اور عیب جوئی کا آغاز قرآن مجید کی آیت سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 1 سے ہو رہا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب جوئی کرنے والے تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اور حاشیے میں خرابی ہے کے بارے میں کیا بیان کیا گیا آئیں پڑھتے ہیں کہ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ ہمزہ کے معنی ہے دوسروں پر بہت زیادہ بلا وجہ تانا زنی کرنے والا، ان کے لیے ایسی چیز کو عیب سمجھنے والا جو در حقیقت عیب نہیں۔ ہومز کے اصل معنی ہے توڑنا، گویا ان کو عیب لگانے والا، ان کی شخصیت کو چیکنا چور کرنے والا۔ اسی طرح لمزہ کے معنی بھی عیب کے نہیں، گویا ہومزہ اور لمزہ ہم معنی ہیں، البتہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کے معنی میں فرق ہے۔ چنانچہ جو کسی کو پس پشت عیب لگائے، اور ہومزہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو پس پشت عیب لگائے اور لمزہ وہ ہوتا ہے جو منہ پر عیب لگائے۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 37۔ دوسری آیت جو اس بارے میں عیب جوئی کے سلسلے میں جو بیان کی جا رہی ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے حال کی ٹوہ میں مت رہا کرو۔ آئیں اب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14693 پر حدیث جس کا ترجمہ ہے عیب جوئی کرنے والا قابل مذمت اور ناقابل اعتبار ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14694 پہ پھر حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے عیب جوئی قبیح ترین عیب اور بدترین برائی ہے۔ 14695 پہ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم کسی کے عیوب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے۔ 14696 پہ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم جو کسی کا عیب تلاش کرتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ 14697
دوبارہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور وہ شخص ہونا چاہیے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہو۔ 14698 حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم، جو لوگوں کے خفیہ عیوب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لوگوں کے دلوں کی محبت حرام کر دیتا ہے۔ 14699 پہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، جو لوگوں کے عیبوں کو کریدنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر ہے 164۔ 14700 جو دوسروں کے رازوں کو کریدے گا خداوند تعالیٰ اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14701 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا حتیٰ کہ اسے خود اس کے اپنے گھر میں رسوا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر ہے 218۔ 14702 پہ ترجمہ، جو لوگوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عیب ظاہر کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14703 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے، مومنین کے لیے عیوب تلاش نہ کرو کیونکہ جو شخص مومنین کے عیبوں کو تلاش کرے گا خداوند عالم اس کے اپنے عیب ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیب اللہ ظاہر کر دے وہ رسوا ہو جاتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 214 ہے۔ 14704 پہ جو حدیث ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے لی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والوں کے ساتھ میل جول مت رکھو کیونکہ اس سے تو اس کے ساتھی بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ 14705 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس سے گزرے اور دیکھے کہ کپڑا اس کی شرمگاہ سے ہٹا ہوا ہے تو کیا وہ اس بات کو ظاہر کرتا پھرے یا اس پر کپڑا ڈال کر اسے ڈھانپ دے؟ لوگوں نے عرض کیا کپڑا ڈال کر ڈھانپ دے۔ فرمایا تم ایسا ہرگز نہیں کرتے بلکہ اسے ظاہر کرتے پھرتے ہو، یعنی کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپانے کے بجائے ظاہر کرتے پھرتے ہو۔ از مترجم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 306، جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر ہے 283۔ 14706 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے جب کوئی حاکم اپنی رعایا میں شکوک کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ انہیں بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ شکوک کے بارے میں یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ شکوک کے طلبگار ہونے کا مقصد ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جب حاکم اپنی بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ہے جس میں یہ کہ جب حاکم اپنی رعایا میں برے وہم و گمان ڈال دیتا ہے تو انہیں فسق و فجور پر جری بنا دیتا ہے اور ان کے لیے گناہ و جرائم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مؤلف اچھا جی، یہ حدیث جو ہم نے ابھی بیان کی ہے کہ جب کوئی حاکم اپنی رعایا میں شکوک کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ انہیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240، اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ 14707 پہ جو حدیث ہے آئے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور حدیث ہے نہج البلاغہ کی مکتوب 53 سے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے اس مکتوب سے اقتباس جو آپ علیہ السلام نے مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس وقت تحریر فرمایا جب انہیں مصر کا گورنر بنایا تھا۔ تمہاری رعایا میں سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے شایان نشان یہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے، لہٰذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں مت اچھالو کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے جو تم پر ظاہر ہوں۔ مخفی عیوب کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جہاں تک بن پڑے عیوب کو چھپاؤ تاکہ اللہ تمہارے بھی ان عیوب کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم ریت سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔
اگلی حدیث ہے 14708 پہ، اس کا ترجمہ ہے کمینے لوگوں کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 پہ اور صفحہ نمبر ہے 212۔ وہ چغل خور ہوتے ہیں، یعنی کمینے لوگ چغل خور ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور شریف لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے 3018 دوسروں کے عیوب بھلا دیا کرو۔ 14709 پہ، بندہ اپنے اللہ سے اس وقت بہت دور ہو جاتا ہے جب وہ کسی انسان سے بھائی چارہ کرے اور اس کی لرزشوں کو یاد رکھے تاکہ کسی دن یہ عیب اس کے منہ پر ظاہر کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 21219۔ 14710 پہ، کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک بات لوگ کہتے ہیں اور وہ یہ کہ ایک مومن کی شرمگاہ دوسرے مومن پر حرام ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، بات وہ نہیں جو تم سوچتے ہو۔ مومن کی شرمگاہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی مومن اس سے کوئی ایسی بات سن لے جس پر عیب گیری کی جا سکتی ہو اور وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لے تاکہ کسی دن غصے کی حالت میں اس کے ذریعے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے۔ بہار الانوار جلد نمبر 75214۔ اگلی حدیث پہ جانے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81 پہ۔ 14711 پہ، انسان کی سلامتی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو کم یاد رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، ایمان اور باب ہے کم سے کم چیز جو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، نیز باب کسی پر طعن و تشنیع کرنا۔ 3019 پہ، دوسروں کی لرزش پر خوش مت ہو۔ 14712 پہ، کسی کی لغزش پر اظہار مسرت نہ کرو کیونکہ تم یہ نہیں جانتے کہ زمانہ تمہارے ساتھ کیا گل کھلاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 14713 کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 3020 پر ایوب کی پردہ پوشی۔ 14714 تحمل و بردباری ایوب کا مدفن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 409۔ 14715 پہ، صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 167۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 6 اور اس کتاب میں ہے سوال کرنا عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، یعنی اس کتاب میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سوال کرنا عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ 14716 پر ایوب کا پردہ عقل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے، برائیوں کا پردہ خاموشی ہے۔ 14718 پہ، جس کو حیا نے لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ حکمت نمبر 223۔ 14719 پہ، حدیث اس کا ترجمہ ہے جس کو علم نے لباس پہنا دیا ہے لوگوں سے اس کے عیب چھپے رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ اگلی حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 90، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 51۔ 14721 علم اور مال ہر عیب کو چھپائے رکھتے ہیں جبکہ جہالت و فقر ہر عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، کنز الاعمال، حدیث ہے 28669۔ اگلی جو موضوع ہے وہ ہے 3021 پہ، کسی چیز سے بے خبر رہنے والا اسے معیوب جانتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی 39 جس کا ترجمہ پیش ہے، بلکہ جس کے جاننے پر ان کی دسترس نہ ہو اس کو جھٹلانے لگے۔ حدیث شریف اس میں جو بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے
کہ جو کسی چیز کی معرفت سے قاصر ہوتا ہے اسے معیوب سمجھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر ہے 420 14723 پر جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی چیز سے بے خبر ہوتا ہے اسے معیوب سمجھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 79۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، عداوت اور باب ہے اس کا لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور اگلا ہے جہالت اور اس کا باب ہے کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی ایک عداوت میں یہ باب ہے اور ایک جہالت میں یہ باب موجود ہے۔ 3022 عیب کے بارے میں متفرق احادیث 14724 عیبی لوگوں کی اصلاح کی تمنا کرنے کی نسبت اصلاح کی زیادہ مستحق عام لوگ ہیں، کیونکہ جب لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی تو وہ ان کی عیب جوئی سے باز رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 301 14725 اگر تم ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے لگ جاؤ گے تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 383 عیون اخبار الرضا صفحہ نمبر 53 14726 پہ جو شخص لوگوں پر احسان کرے اور لوگ اس کی مذمت بھی کریں تو ایسا شخص قابل رحم ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 12 14727 اس حدیث کا ترجمہ ہے جو دوسروں کو عیب لگاتا ہے لوگ اس کو عیب لگاتے ہیں، اور جو کسی کو گالی دیتا ہے اس کا جواب بھی سن لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 90 ہے۔ 14728 اس پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگوں کو کاٹتا ہے لوگ اسے کاٹتے ہیں، جو ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ اسے نہیں چھوڑتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروع کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 82 14729 انسان کا اپنے عیوب سے باخبر رہنا اس کے لیے مفید ترین معرفت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 14730 فرزند آدم کا اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو چراتا ہے، اس کی عیب جوئی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362 14731 ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یاد رکھو کہ سرکشی اور دروغ گوئی انسان کو دین و دنیا میں رسوا کر دیتی ہے اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے اس کی خامیاں کھول دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب 48 14372 پہ جو حدیث ہے وہ بہار الانوار کی جلد نمبر 14 سے لی گئی ہے اور صفحہ نمبر 327 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مردار پر سے گزرے تو حواریوں نے کہا کس قدر بدبودار ہے یہ کتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس قدر سفید ہیں اس کے دانت۔ یہ اس پارٹ کا اختتام تھا اور ہم نے صفحہ نمبر 230 تک یہ کتاب جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ کتاب کا نام میزان الحکمت جلد نمبر 7 ہے اور یہ ابھی جاری و ساری ہے۔ ابھی ہم اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں۔